آداب۔ آج ہم طنز و مزاح پر بات کر رہے ہیں اور مزاح نگاری کے جو متعدد صورتیں ہیں اس کو پیدا کرنے کی اس سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں، اور گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے بتایا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی مدد سے یہ چیز پیدا کی جاتی ہے، یعنی مزاح نگاری پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو موازنہ، دوسری چیز ہے لفظی بازیگری، تیسری چیز ہے مزاحیہ صورت واقعہ، اور اسی کو ہم بیان کر رہے تھے۔ اب یہاں سے اسی کو ذرا سا ایلیبوریٹ کریں گے کیونکہ اس کی پوری بات ہو نہیں سکی تھی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ان کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: ناہمواریوں کی اچانک نمود، الجھن میں گرفتار انسان کے مقابلے میں جو ناظر ہے، دیکھنے والا ہے، اس کا احساس سے برتری، اور تیسری چیز ہے یہ احساس کہ اس واقعے میں صدمے یا دکھ کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ یہ تین عناصر سے صورت واقعہ میں مزاح کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال کے لیے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پطرس کے مضامین ہے، سائیکل کی سواری ان کا ایک مضمون ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر پیش کیا ہے، وزیر آغا نے پیش کیا، وہاں سے میں نے اسے لیا ہے، لیکن آپ اس کتاب دستیاب ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت عمدہ مضمون ہے اور آپ کو بے اختیار ہنسی آئے گی، اور پورے مضمون میں ویسے 11 مضامین ایسے ہیں کہ آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے آپ کو مزاح والی بات جو میں نے آپ سے بتائی کہ ایک برقی رو کی طرح پوری کتاب میں یہ چیز ہے۔ اب یہ خاص ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے میری مراد ہے کہ صورت واقعہ میں مزاح کیسے پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ کوٹ: اس قدر تیز رفتاری بائسکل کی تبِ نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یکلخت دو تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے رہا تھا، لیکن میرا تمام جسم بائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائسکل کی گدی دفعتاً 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی، چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کرنے لگا تو میرے گھٹنے ٹھوڑی تک پہنچ گئے۔ انکوٹ۔ یہ ایک چھوٹی سی عبارت ہے۔ اب جب یہ میں عبارت پڑھ رہا تھا تو آپ کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا ہوگا، جیسے کسی پردے پر کوئی مووی کا سین چل رہا ہو اور چارلن چیپلن جیسا کوئی کردار صورت واقعہ سے مزاح ابھار رہا ہو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اچھا خاصا آدمی دیکھتے دیکھتے اچانک عجیب سی مشکل میں پھنس گیا ہے، ایک ایسی الجھن میں اسیر ہو گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، جس نے چند لمحوں کے لیے اس کے عام انسانی وقار کو مجروح کر کے ہمارے احساس برتری کو تحریک دے دی ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں یہ شخص کسی چوٹ یا شدید ذہنی صدمے سے محفوظ ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، جو صاحب معاملہ ہے، جو سائیکل چلا رہا ہے، اس لیے اگر اس کی حیات قضائی ہماری ہنسی پیدا کرتی ہے تو یہ حالات کے عین مطابق ہے۔ اس کے برخلاف اگر یہ آدمی سائیکل سے نیچے گر پڑتا اور اس کی ایک ٹانگ مجروح ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ ہنسی نہیں آتی۔ تو مزاحیہ صورت واقعہ کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ یہ کسی شعوری کاوش کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ خود حالات اور واقعات کے ایک مخصوص نہج قائم ہو یا کردار کی مخصوص ناہمواریوں سے بات وہ پیدا ہوتی چلی جائے۔ اس لیے صورت واقعہ کی تشکیل میں ایک بہترین مزاح نگار غلطی، غلط فہمی اور اتفاق وقت کو عام طور پر بروئے کار لاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ عملی مذاق سے کم کم رشتہ رکھے، کیونکہ عملی مزاح کی ایک کھردری صورت ہے، اور کیونکہ وہ اس کی تعمیر تشکیل میں کاوش کو دخل ہوتی ہے۔ تو گویا اور جو کاوش سے جو چیز آئے گی، ظاہر ہے کہ اس میں وہ لطافت پیدا نہیں ہوگی جو ایک از خود کیفیت سے پیدا ہو رہی ہے۔ حالات اور واقعات کی ترتیب کچھ اس نہج سے قائم کی گئی ہے کہ اس سے ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اب ایک تیسری چیز ہے، چوتھی چیز ہے مزاح نگاری کے پیدا کرنے کی، یعنی ایک اہم حربہ ہے، وسیلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مزاحیہ کردار، وہ مزاحیہ کردار جس کے طفیل پورا کا پورا ماحول ہی مضحکہ خیز صورت میں بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔
یہ ضرور ہے کہ مزاحیہ کردار کی نمود کے لیے پہلے ایک اہم ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی ماحول میں یہ مزاحیہ کردار اپنے بالوں پر نکالتا ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ مزاحیہ کردار کی تخلیق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سرسری تذکرہ ہی ماحول کی سنجیدہ فضا کی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ وہ جو فضا بنتی ہے وہ اس پورے ماحول کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر خوجی کا نام ابھی آیا، پنڈت رتن ناتھ سرشار کے حوالے سے فسانہ آزاد کا ایک بہت اہم کیریکٹر ہے خوجی، میاں خوجی۔ تو ان کا جیسے ہی نام آتا ہے اس کردار کا تو ہم غیر شعوری طور پر ہنسنے لگتے ہیں۔ ایک کامیاب مزاح نگار اس حربے کو کس طرح سے برتتا ہے یہ جاننا دلچسپ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نگاہ ایک ایسے کردار میں پڑتی ہے جس میں لچک نہیں ہوتی، یعنی وہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ عام انسان کیا کرتا ہے، لے مین کیا کرتا ہے، جس طرح کے حالات آتے ہیں اس میں وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹپیکل کردار ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ سمجھوتے نہیں کرتا، تو سمجھوتے نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ عجیب و غریب صورتحال میں وہ پھنستا ہے۔ تو اس طرح ایک مزاحیہ کردار کو ہر قدم پر انوکھے واقعات سے سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ واقعے کی نمود کا مطلب ہی یہ ہے کہ کردار ماحول کی اچانک تبدیلی کے ساتھ خود کو ہم آہنگ نہیں کر پاتا۔ تو جب ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، تو مزاحیہ صورت واقعہ اور مزاحیہ کردار دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ مزاح کی تخلیق ہوتی ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے ہاں بہت سارے ان کے وہ بھی بہت بڑے ظرافت نگار اور مزاح نگار تھے، بہت اہم تخلیقات انہوں نے چھوڑی اس سلسلے میں۔ مردہ بدست زندہ ان کا بڑا مشہور ان کی کہانی ہے، اس میں مضمون ہے جس میں یہ صورت واقعہ کا پورا منظر وہاں پر کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو مزاح نگاری کا آخری حربہ جو ہے یہ کردار کی بات ہوئی کہ مزاحیہ کردار کی کس طرح سے ترتیب ہوتی ہے، صورت واقعہ سے جو مزاح پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے۔ اب مزاح نگاری پیدا کرنے کا جو آخری حربہ ہے وہ ہے پیروڈی یا تحریف۔ لیکن پیروڈی صرف مزاح نگار کا ہی نہیں بلکہ طنز نگار کے لیے بھی مفید مطلب حربہ ہے جس سے دونوں نے استفادہ کیا ہے۔ تحریف کی حیثیت جو ہے یہ یاد رکھیے کہ تحریف کی حیثیت صرف ایک ٹول کی نہیں ہے بلکہ اسے تو علیحدہ صنف ادب کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ اب یہ جانیے کہ تحریف یا پیروڈی کسے کہتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا اور شاید آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پیروڈی یا تحریف کسی تصنیف یا کلام کی ایک ایسی لفظی نقالی ہے جس سے اس تصنیف یا کلام کی تضحیک ہو سکے۔ اپنے آخری تجزیے میں اس کا مقصد ادبی یا نظریاتی خامیوں کو سامنے لانا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ حالات زمانہ کا مذاق اڑاتی ہے، کسی بلند پایہ مضمون کو خفیف مضمون میں تبدیل کرتی یا محض لفظی تبدیلیوں سے ترمیم کر کے تفریح طبع کا سامان پہنچاتی ہے۔ چنانچہ تحریف کے مقصد کا تعین کرنے والوں میں رائے کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد نہ صرف معاصر ادیبوں کی بے اعتدالیوں کو روکنا ہے اور ان کی اصلاح کرنا ہے بلکہ زندگی کی ناہمواریوں کو نشانہ بنانا بھی ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تحریف کا اول و آخر مقصد صرف اور صرف تفریح طبع ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک ہم نے طنز کے اوپر مزاح کے اوپر بات کر لی اور مزاح کے بہت سارے مزاح نگاری کیسے پیدا ہوتی ہے اس کو بہت تفصیل سے ہم نے جانا ہے۔ اب یہاں سے ہم طنز کے بارے میں جانتے ہیں۔ طنز بنیادی طور پر ایک باشعور، حساس اور دردمند انسان کے ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے، اسے کہہ سکتے ہیں، جس کے ماحول کو ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں نے تختہ مشق بنایا ہو۔ طنز کے ذریعے کیا کرتا ہے ادیب؟ وہ سماج میں اور سوسائٹی کی برائیوں کو، اس کی کمزوریوں کو اور اس کی حماقتوں کو مضحکہ خیز انداز میں پیش کرتا ہے، مگر اس میں تہذیب اور ادبیت کا دامن ہاتھ سے وہ مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے چھوٹ جاتا ہے
یعنی اگر وہ ادبیت اس میں نہیں رہتی ہے، اس میں تہذیب اور شائستگی نہیں رہتی ہے، تو کیا ہوگا کہ جو طنز نگار ہے اس کا پورا جو اس کی جو پوری تخلیق ہے وہ ایک پھکڑ پن میں چلی جائے گی اور بالکل ایک غیر بے معنی سی چیز بن کے رہ جائے گی۔ تو اسی لیے جو ماہرین فن ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح طنز وہ ہے جس میں تمسخر زیادہ ہو، زہرناکی کم، اور کم سے کم احساس برتری ہو۔ یعنی دو تین چیزیں ہوئی اس میں۔ صحیح طنز وہ ہے جس میں تمسخر زیادہ ہو، زہرناکی کم، اور کم سے کم احساس برتری ہو۔ غالب کے دو اشعار ہیں جن میں طنز کو برتا گیا ہے، جیسے دیکھیے کہ ستائش گر ہے جو زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، ستائش گر ہے جو زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا۔ دوسرا شعر جو خود انہوں نے اپنی ذات پر، یعنی اپنی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو آپ نے بہت اچھی طرح سے اسے سمجھ لیا ہوگا کہ طنز کیا چیز ہے۔ اکبر کا بھی شعر ہے کہ بہت مشہور شعر ہے، اکبر تو خیر طنز کے بہت بڑے شاعر ہیں، بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ تو طنز کا استعمال فرد یا سوسائٹی میں کسی خرابی، کمزوری یا کوتاہی کو نشان زد کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ فرد یا سوسائٹی اس کی قباحت کو محسوس کرے اور اسے دور کرے۔ اس کے لیے طنز نگار سخت الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ طنز کا استعمال تخریب پسندی کی علامت ہے، یعنی ڈسٹرکشن اس کا وہ نہیں ہے، وہ تعمیری نقطہ نظر سے ان چیزوں کو رکھتا ہے۔ کوئی چیز اس کو لگتی ہے کہ نہیں، ایک خوشحال، ایک ترقی پسند سماج کی یہ پہچان نہیں ہے، تو اس کو وہ طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ طنز کی ساری تخریبی کارروائی صرف ناسور پر نشتر چلانے کی حد تک ہے، اس کے بعد زخم کا بھر جانا اور فرد یا سوسائٹی کا اپنی کمیوں اور خامیوں سے نجات پانا اس کا ایک بڑا تعمیری کارنامہ ہے، اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کمیوں کو بتا دے، ان ناہمواریوں کو کا احساس دلا دے کہ یہ کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، تو ان کو دور کر کے فرد یا سوسائٹی دور کر کے بہتر ایک اپنا بہتر ورژن پیش کرے۔ تو یہ ایک طرح سے طنز نگار کا ایک بڑا کارنامہ ہے، ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کا۔ تو یاد رکھیے کہ طنز کے لیے کچھ باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ طنز مزاج سے بیگانہ نہ ہو بلکہ کونین کو شکر میں لپیٹ کر پیش کرے، یعنی صرف طنز اگر کسی فن پارے میں ہے، کسی مضمون میں ہے، تو آپ کی طبیعت اچاٹ ہو سکتی ہے۔ اس لیے طنز نگار کا کہنا چاہیے کہ اس کے لیے سامنے، یعنی اس کے لیے رہنما اصول ہے کہ وہ مزاح کو ساتھ ساتھ لے کر چلے، تاکہ جو وہ کڑوی کسیلی باتیں کہہ رہا ہے اس سے سامع یا قاری بالکل بزن نہ ہو جائے، اس کو وہ ہضم کرنے کی، اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اس میں دھیرے دھیرے پیدا ہوتی جائے۔ اور یہ پیدا کیسے ہوگی؟ جب خوشگواری والی باتیں بھی، کچھ مذاق اور ہنسی مذاق کی بھی باتیں اس میں ہوں گی، کچھ ایسی کیفیت بھی اس میں رکھی جائے گی کہ ان سخت باتوں کو بھی برداشت کرنے کی اس میں کہنا چاہیے کہ ایک حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بات جس کو ملحوظ رکھنا ہے ایک طنز نگار کو، کہ پردہ دری اور عیب جوئی کے وقت لطیف فنکارانہ انداز کو بروئے کار لایا جائے۔ تیسری چیز ہے کسی خاص فرد کے عیوب کی پردہ دری کو زندگی اور سماج کی عالمگیر ناہمواریوں کی پردہ دری کا وسیلہ بنایا جائے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، یہ دو نقطہ ہے کہ اس میں یہ کہ اس کو، یعنی فرد کسی خاص معاشرے میں، کسی خاص تناظر میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا تو ظاہر ہے کہ ان کی کوتاہیوں کو آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک طرح سے دنیا میں جہاں بھی اس طرح کی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے وہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں ان باتوں کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، یہ تین باتیں جو میں نے آپ سے بتائی ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے بھی لکھا ہے، اور جتنے بھی اس فن پر جتنی کتابیں موجود ہیں، وزیر اعلیٰ کی کتاب ہے، غلام احمد فرقت کاکوروی کی کتاب ہے، اسی طرح سے تنزیہات و موضوعات رشید احمد صدیقی کی بہت اہم کتاب ہے۔ تو ان کتابوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔
کہ اگر طنز نگار ان باتوں کو ملحوظ نہیں رکھے گا تو طنز نہیں رہتی، بلکہ محض وہ ایک پھپتی بن کر رہ جاتی ہے، وہ ایک استہزاء اور حجو بن کر رہ جاتی ہے، اور جہاں اس کا جواب مثبت نہ ہو کر کے منفی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کڑوی کسیلی باتیں ہی کہتے جائیں گے تو پھر ایک منفی اس کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ تخریب کریں، بلکہ آپ کا کام تو تعمیری ہے۔ آپ کا جو مطمع نظر ہے یہ کہ خدمت انجام دینا ہے آپ کو، تو اس میں آپ کو ان باتوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ طنز کے متعلق آرتھر کوئسلر کی رائے ہے کہ ہمارے اذہان زندگی کی بیزار کن جو یکسانیت ہے اور بے رنگ تکرار سے اس قدر بے حس ہو چکے ہیں، اور ہم زندگی کے ناسوروں کو دیکھ دیکھ کر اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک طنز نگار انہیں مبالغہ آمیز انداز میں پیش نہ کرے تو تب تک ہماری نگاہیں ان پر نہیں جاتی۔ پس طنز نگار کی جیت اسی بات میں ہے کہ وہ زندگی اور سماج کی ناہمواریوں کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر کے اور ایسے مزاحیہ انداز سے پیش کرے کہ ہم ان ناہمواریوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہمیں طنز نگار کی بات بھی بری نہ لگے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مزاح کی طرح طنز بھی موازنہ، مبالغہ، لفظی بازیگری اور تحریف وغیرہ کے وسائل استعمال کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واقعہ ہے کہ مزاح کے برعکس طنز میں نشتریت کا پہلو ضرور غالب رہتا ہے، اور یہ اپنے نشانۂ تمسخر کے خلاف نفرت کے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ تو مزاح اور طنز میں آپ کو فرق اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ کہہ رہے کہ طنز میں آپ جو طنز کر رہا ہے اس میں وہ نفرت بھی ہے، جس چیز کو نشانہ بنا رہا ہے، اور جن کوتاہیوں کو، ان کوتاہیوں کے تئیں اب وہ ہمدردی کا پہلو نہیں ہے اس کے ہاں، وہ نشتریت کا پہلو اس کے ہاں غالب رہتا ہے۔ مزاح میں کیا ہے کہ وہ ماحول کا سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے مزاح نگار، اور اس میں وہ لطف محسوس کرتا ہے۔ یہاں چونکہ طنز، مزاح اور بہت ساری باتوں کا ذکر ہوا، یہاں اس بات کا بھی ذکر ضروری ہے کہ رمز ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ وہ بھی طنز و ظرافت کے قبیل سے ہی ہے، جسے انگریزی میں ہم آئرونی کہتے ہیں۔ آئرونی ہی رمز ہے اردو میں، اور جو تحریف کا کامیاب حربہ یعنی مبالغے کے برعکس کم بیانی یعنی انڈر اسٹیٹمنٹ جس کا ہم کہتے ہیں، اس کا سہارا لے کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ رمز کا بھی ایک بہت اہم مقام ہے، جس طرح سے طنز کا مقام ہے اور تحریف کا ادب میں بہت اہم مقام ہے، اسی طرح سے رمز کو بھی ایک مستقل اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ یعنی کہ جو رمز ہے، رمز پیدا کیسے کرتے ہیں؟ تو رمز پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ مخالف کے جو دلائل ہیں، اس کے جو نظریات ہیں اور اس کا جو طریقہ استدلال ہے، اس کو بظاہر تسلیم کرتے ہوئے ایسے بیان کیا جائے کہ اس کے کمزور پہلو نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں۔ یعنی کہ بظاہر کسی شے کا نہایت سنجیدگی سے اور عقیدت سے ذکر کرتی ہے، یعنی کہ رمز کی بات کر رہے ہیں کہ رمز میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے سے جب وہ چیز بیان کی جا رہی ہے تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ نہیں، بہت کوئی یعنی ڈرنے والی بات نہیں ہے، خوف کھانے والی چیز نہیں ہے، یا بری ماننے والی کوئی چیز نہیں ہے، بہت صحیح سی چیز ہے۔ لیکن جب وہ بات ختم ہوتی ہے تو اس کا جو پورا مفہوم نکلتا ہے وہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کسی شے کا نہایت سنجیدگی اور عقیدت سے ذکر ہوتا ہے اس میں، اور اس سے مکمل جو ہے اتفاق ہوتی ہے چیزوں، یہ رمز کرتی ہے۔ لیکن آپ اندر دیکھیں کہ اس کی جو جڑیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے کاٹتی چلی جاتی ہیں۔ اب ایک بڑی اچھی مثال وزیر آغا صاحب نے اپنی کتاب اردو ادب میں طنز و مزاح میں رمز کے سلسلے میں دی ہے، اور ہم یہ مثال تو میں ابھی بتاؤں گا یہ آپ کو، لیکن ہم اپنی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو ہماری آس پاس کی زندگی ہے اس میں یہ بہت اس کا استعمال ہوتا ہے رمز کا۔ اب وہاں جو ایک مثال ہے وہ یہ میں پیش کرتا ہوں کہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی پیٹو شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس بیچارے کو تو آج بھوک ہی نہیں لگی، اس نے صرف 10 انڈوں
5 پراٹھوں اور دودھ کے 8 گلاسوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ تو ابھی آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں جو بیان ہوا، یعنی کہ وہ بیچارے بھوک نہیں لگی، یہ بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، ایک طرح سے اس کی بہت سنجیدگی ہے بیان کرنے میں، لیکن جو تفصیلات یہاں پر فراہم کی گئی ہیں ان تفصیلات سے جو ہمارے سامنے تصویر ابھرتی ہے اور جو کھل کر کے سطح پہ جو چیز آتی ہے وہ نگیٹو ہے، وہ منفی ہے۔ تو اس سے مراد وہ نہیں جو بیان ہوا ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ دوسرے لفظوں میں رمز کرنے والا مخالف کے نقطہ نظر کو اپنا کر اس نہج پر چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ایک محمل صورت اختیار کر جاتا ہے، اور دراصل اسی میں رمز کرنے والی کی جیت بھی پنہا ہوتی ہے۔ تو گویا آپ نے آج یہ یہاں پر طنز و مزاح کا یہ جو حصہ ہے یہ دوسرا لیکچر ہے اور یہاں پر یہ ختم ہوگا، لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ طنز و مزاح کے سلسلے میں آپ کو ایک خلاصے کے طور پر جو ابھی تک باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں انہیں میں ایک بتا دوں کہ ہم نے آج بات کی مزاح کے اوپر، اور مزاح نگاری کو پیدا کرنے کے جو وسائل ہیں، جو تدابیر ہیں، وہ 5 ہیں۔ ایک تو موازنہ ہو گیا، دوسرے لفظی بازیگری ہوئی، تیسرے صورت واقعہ کی مدد سے مزاح پیدا کرنا، تیسرے ہم نے بتایا تھا کہ مزاحیہ کردار کو ڈیولپ کرنا، اس سے بھی وہ ہوتا ہے، اور 5ویں چیز جو ہم نے بتائی آپ سے وہ یہ کہ پیروڈی کے بارے میں بتائی کہ پیروڈی اور تحریف کی مدد سے بھی مزاح نگاری پیدا کی جاتی ہے، اور تقریباً یہی 5 چیزیں طنز میں بھی کام آتی ہیں، لیکن دونوں کا علاقہ الگ ہے۔ مزاح کا علاقہ الگ ہے اور طنز کا علاقہ الگ ہے، لیکن طنز کو مزاح کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی طنز اہم ہے یا مزاح اہم ہے، تو اس پہ مناسب بات یہی ہے، معقول بات یہی ہے کہ اہم اور غیر اہم کی بحث میں نہ پڑیں آپ، دونوں کا اپنا مقام ہے، اور دونوں کی جو یکجائی ہے خاص طور سے طنز کے لیے، اگر آپ صرف کڑوی کسیلی باتیں کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر نگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور منفی اثر ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اس میں جو طنز نگار ہے اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ وہ اپنے طنز میں مزاح کو بھی شامل کر لیں۔ اور ایک بہت اہم چیز اس میں آج یہ بتائی گئی کہ جو ان میں رمز کے بارے میں، کہ رمز کو کس طرح سے رمز کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ ایسا تھا کہ سامنے سے تو ایسا محسوس ہو کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو کہی جا رہی ہیں وہ اس کے حق میں ہیں، لیکن اس کے حق میں نہ ہو کر کے وہ بالکل مخالف ہو جاتی ہیں۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ مزاح نگاری کو پیدا کرنے کے لیے جو باتیں میں نے آپ سے بتائی تھیں ان میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں۔ رعایت لفظی جس کا میں نے ذکر کیا، یعنی کہ بیان کو کس طرح سے بدلنا، اس میں بہت سارے طریقے بتائے گئے، کہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ بھئی جو لفظوں کی ترتیب آپ بدل دیں، حروف کی ترتیب بدل دیں، اور اس سلسلے میں اکبر کا شعر پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ اے بی، ہم تو اے بی میں رہ گئے اور اغیار بی اے ہو گئے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ حروف کی تبدیلی، اسی طرح سے املا کے اندر جو تبدیلی ہے اس میں ترمیم کر کے پیدا کرتے ہیں، یعنی مزاح نگاری پیدا کرتے ہیں۔ تو ادب میں طنز و مزاح کا جو مقام ہے وہ بہت ہی لافانی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ایک طرح سے ہماری جو یک رنگ زندگی ہے اس میں ایک طرح سے رنگ بھرنے کا کام کیا ہے۔ عام طور پر طنز و مزاح کا نام آتا ہے تو بہت جو کلاسیکی ادب سے جڑاؤ رکھتے ہیں، اس سے انسلاک ہے ان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ایک بڑا فن ہے، اور ایسا فن ہے جس سے پڑھنے والا، جس سے یعنی کہ اس میں مثبت تبدیلیوں کا وہ ہوتا ہے، دونوں طرح سے ہے۔ یعنی طنز کے ذریعے سے فرد اور سوسائٹی کی خامیوں کو آپ اجاگر کرتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ رشید احمد صدیقی کے مضامین آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ان کو پڑھیں، پطرس کو پڑھیں، فرحت اللہ بیگ کو پڑھیں، عظیم بیگ چغتائی کو پڑھیں، یہ تمام وہ ہمارے ہاں جو فنکار ہیں، جو اہل قلم ہیں، جنہوں نے طنز و مزاح پہ چیزیں لکھی ہیں، شعرا بھی بڑی تعداد میں، وہ جو ہے مشتاق احمد یوسفی کو پڑھیں، تو سب کے ہاں بہت شاندار قسم کی ادبیت ہے۔
اظہار کا جو وسیلہ انہوں نے اپنایا ہے اس میں ادبی فن پارے کو، ادبی جو وسائل ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بغیر ادبی تدابیر کو اختیار کیے کوئی بات آپ کو وہ ادب کا حصہ نہیں بن سکتی۔ وہ صحافت کا حصہ ہو سکتی ہے، وہ یادداشت کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن ادب کا حصہ ہونے کے لیے اسلوب کی بہت اہمیت ہے۔ بات کو کس طرح سے کہا جا رہا ہے، اس میں ادبی وسائل کا اظہار، ادبی وسائل کا امپلائمنٹ بہت ضروری ہے، یعنی ان کو بروئے کار لانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جتنے فنکاروں کا میں نے آپ کے سامنے ابھی نام لیا، ان تمام لوگوں نے ان باتوں کو ملحوظ رکھا ہے اور ایک بڑا ادب ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس کی مدد سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم خدمت انہوں نے انجام دی ہے۔ تو یہ آج کا جو یہ لیکچر تھا وہ اس بات پر تھا کہ طنز و مزاح کا مفہوم اور اس کی اہمیت، اور اس کے بارے میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ طنز کی بات ہو گئی، مزاح کی بات ہو گئی، رمز کے سلسلے میں بات ہوئی، اور ان باتوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ جو لیکچر ہے آپ کو آپ کے کورس کی تیاری میں بہت مدد دے گا، اور جب آپ اسے لکھیں تو ان کتابوں کو، جن کتابوں کا میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وزیر آغا کی کتاب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، اسے پڑھیں۔ اسی طرح سے غلام احمد فرقت کاکوروی کی جو کتاب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، نام دونوں کا ایک ہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کتابوں میں مواد بالکل الگ ہے۔ اور اسی طرح سے تنزیات و مضحکات ایک بہت شاندار کتاب ہے رشید احمد صدیقی کی۔ تو ان کتابوں سے بھی آپ استفادہ کریں اور ان کو سامنے رکھ کر کے اپنے امتحان کی تیاری کریں، تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور آپ کی معلومات میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔